السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں موزم نافم کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، 11 ماہ قبل 4 بھائیوں کو حیات آباد سے اغوا کیا گیا تھا. اب یہ اغوا کی کیا کہانی تھی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ پشاور کے ایک معروف کاروباری گھرانے کی 4 بھائیوں کی بیویوں نے گزشتہ 11 ماہ سے اپنے شوہروں کی گمشدگی کے خلاف ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. انہوں نے ایک مشترکہ پٹیشن بھی دائر کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے شوہروں کے اغوا کاروں نے ان کے مطالبے کے مطابق اپنے سابقہ درخواست لینے کے بعد انہیں رہا کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا. یعنی کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک درخواست دی تھی اپنے شوہروں کی گمشدگی کے خلاف، لیکن پھر انہوں نے جو ہے جو اغوا کار تھے انہوں نے اس فیملی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ اگر آپ یہ درخواست واپس لے لیتی ہیں تو ہم آپ کے شوہروں کو رہا کر دیں گے، لیکن وہ وعدہ جو ہے پورا نہیں کیا. پھر ان میں درخواست دی ہے موزم نافم اور ان کے سینئر وکیل ہیں موزم بٹ ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ماہر قانون دان بھی ہے. تو انہوں نے گلالے الکوزئی اور 3 دیگر خواتین کی جانب سے یہ دائر کی ہے یہ درخواست، جو لاپتہ بھائیوں کی بیویاں ہیں. اب جو 4 بھائی اغوا ہوئے ہیں ان کے نام ہیں محمد ناصر الکوزئی، عثمان الکوزئی، عبد الوارث الکوزئی اور ظاہر الکوزئی. یہ 4 بھائی ہیں. ناظرین، درخواست گزاروں نے گزشتہ سال اپنے شوہروں کی بازیابی کی درخواست دائر کی تھی اور اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل سمیت کئی اہم کارروائیاں بھی جو ہیں وہ کی گئی، لیکن تاہم جی آئی ٹی ان افراد کا سراغ نہیں لگا سکی جو زیر حراست افراد کے اغوا میں ملوث تھے. ناظرین، انہوں نے 29 اکتوبر 2024 کو یہ درخواست واپس لی تھی. اب ان کے وکیل جو ہیں موزم بٹ ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے مطلع کیا تھا کہ 4 قیدیوں کے اغوا کاروں نے انہیں رہا کرنے کے لیے پیشگی شرط کے طور پر جو ہے یہ درخواست واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سنگل رکنی بینچ نے انہیں سابقہ درخواست واپس لینے کی اجازت بھی دے دی تھی. 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی ان 4 بھائیوں کو بازیاب نہیں کیا گیا. اب ان کی جو فیملی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 28 فروری 2024 کو حیات آباد ٹاؤن شپ میں ان کی رہائش گاہ سے مبینہ طور پر پولیس کی وردی میں ملبوس افراد نے اغوا کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حراست میں لیے گئے افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کیا گیا تھا. حراست میں لیے گئے لواحقین نے ایک پولیس سب انسپکٹر سید رسول شاہ کا نام بھی لیا ہے، جو اس وقت حیات آباد تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او تھے. اغوا کی سی ٹی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والے افراد کے ساتھ یہ ایس ایچ او صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اب ان فیملی کا مزید کہنا ہے کہ 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر رہے تھے انہیں، جس کے بعد گرفتار افراد کو رہا کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ 2 ارب روپے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو رہا کر دیا جائے گا. لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کریں اور پھر ہم انہیں رہا کر دیں گے. ناظرین، لواحقینوں نے مزید افراد کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ سے بھی جو ہے رابطہ کیا تھا اور ان کی رہائی کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اب انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ وزارت کے اختیار سے باہر ہے. ناظرین، اس کیس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے بسام احمد صدیقی صاحب، جو کہ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور اس کیس میں جو ہے ان کی خدمات حاصل ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے. جی بسام سر، بتائیے گا کیا کہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 بھائیوں کے اغوا کے کیس میں موزم نوفم کی وساطت، جس میں محمد موزم بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، محمد عدیل بٹ اور میں یعنی بسام صدیقی ایڈوکیٹ نے ایک حسب بجا کی درخواست جمع کرائی. ان 4 بھائیوں کی طرف سے ان کی بیگمات نے عدالت عالیہ میں یہ درخواست جمع کروائی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے شوہروں کو تقریباً 1 سال پہلے حیات آباد کے مقام سے اغوا کیا گیا تھا، جس پر انہوں نے اسی وقت عدالت عالیہ کو اپروچ کیا اور اس کارروائی کے دوران عدالت عالیہ نے جے آئی ٹی تک تشکیل دی، حتیٰ یہاں تک کہ عدالت عالیہ نے مختلف ڈپارٹمنٹس اور اداروں سے بھی جواب طلبی کی. لیکن پھر وہ درخواست اس ضمن واپس لی گئی کہ ان کی بیگمات کو یہ تعصب دیا گیا تھا کہ جب وہ یہ درخواست واپس لے گے تو اغوا کار ان کے شوہروں کو ریلیز کر دے گے. اکتوبر کے ماہ میں یہ درخواست واپس لی گئی تھی، لیکن آج تقریباً 3 ماہ گزر گئے، ان ڈیٹینیز کو ریلیز نہیں کیا گیا اور اب پھر ان کی بیگمات نے عدالت عالیہ کو اپروچ کر کے
یہ درخواست جمع کرائی ہے اور عدالت حضور سے استدعا کی ہے کہ ان کے شوہروں کو ریلیز کروایا جائے۔ یا یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ درخواست عدالت عالیہ میں اب 28 جنوری 2025 کو پیشی کے لیے مقرر ہے۔ یا یہ بات بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آج ایک سی ایم بھی اس حوالے سے جمع کرائی گئی اور یہ سی ایم میں عدالت کو بتایا گیا کہ تمام تر کارروائی اس کیس کی ان کی بیگمات از خود کر رہی ہے، اور کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی طور پر یہ موقف لے کر آئے کہ وہ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں یا وہ یہ کیس پرسو نہیں کرنا چاہتے تو اس ضمن کو مکمل طور پر نگیٹ کیا جائے۔ یا آپ کو ایک اور بات بتانا چلوں کہ اسی دوران نادرا نے بھی ان کی بیگمات کو اور ان کے ریلیٹیوز کو نوٹسز جاری کیے اور بتایا کہ ان کے جو سی این آئی سیز ہے وہ امپاؤنڈ کیے جا رہے ہیں، جس کو بھی عدالت عالیہ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ واز گریس انف کہ انہوں نے اس نوٹسز کو سسپینڈ کیا۔ ناظرین، یہ تھے بسام احمد صدیقی صاحب جو کہ کیس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ بسام صاحب آپ کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔